Ladies and gentlemen, welcome to keynote speaker meeting number 4. And today the topic is fear, done, خوف. So our first speaker is Toastmaster Wafa Khan. Over to you, Toastmaster Wafa Khan. Bahut shukriya. Thank you so much. I'd like to share my screen here. एक ऐसा एहसास जिसको काफी लोग कहते हैं कि it's a place where growth happens. आज के मेरे presentation में the content is going to be about kinds of fear, the psychology of fear, physiology of fear, और कुछ हकीकी मिसालें जो हम इस दुनिया में देखते हैं और जो हमारे सामने हैं कि fear का नतीजा भी क्या है, और जिन्होंने fear experience, कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने fear experience ना किया हो. अच्छा, kinds of fear में जाते हैं. ये वो fear मैं शेयर करूंगी जो बहुत कॉमन है, fear है जो हमें अपने बचपन में हमारे अंदर डाली जाती. And after looking really deep into it, I realized that it is purposely done sometimes. और हम उसकी वजह से as an adult we face things like these. हम frequently ये fear महसूस करते हैं about fear of change. अच्छा, एक ह्यूमन बिहेवियर है कि क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं तो हम बहुत प्रेफर करते हैं कि हम एक दूसरे को फॉलो करें. एक एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, बल्कि कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि उसमें देखा गया है कि अगर मिसाल के तौर पे एक डायरेक्शन में कोई भाग रहा हो तो जिसको पता ही नहीं है कि वो क्यों भाग रहा है तो वो भी उसके साथ भागने लग जाता है, जस्ट सेंसिंग कि देयर इज समथिंग दैट इज रिस्किंग आवर लाइफ और इज अटैकिंग अस. इसको हर्ड मेंटालिटी भी कहा जाता है. ये चीज़ बाज़ औक़ात बिहेवियर में भी पाई जाती है, लाइकिंग, यू नो, हु वी लव, व्हाट वी लव, उसमें भी पाई जाती है, करियर में पाई जाती है, पहनने ओढ़ने में भी पाई जाती है. Trying to have our own identity. Next one is fear of isolation. ये वो चीज़ है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि खौफ हमें आता है कि हम तन्हा तो नहीं रह जाएंगे, क्या लोग हमारा बाइकआउट तो नहीं कर देंगे, अगर मैं ये कोई अमल करूँ तो क्या इससे लोग मेरी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, मुझसे मोहब्बत करने वाले मुझसे मोहब्बत करना छोड़ देंगे. ये बचपन में पाया जाता है, बल्कि ये पेरेंट्स और घर वाले सिखाते हैं बच्चों को कि आपने ये गंदा काम किया है और हम आपसे ला ताल्लुकी कर रहे हैं. इस चीज़ ये खौफ बच्चे के दिल में, इंसान के दिल में पल जाता है और वो डेवलप होके fear of isolation में चलता है. fear of confrontation. confrontation का ये मतलब कि हर चीज़ का एक असर रसूख होता है. there is consequences to anything that we do in life, but we don't have the courage to face those consequences. Let's put in a simple example. Ask ourselves this question. बचपन में कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि हमें कोई हरकत कर दी हो और एहसास हुआ कि ये बहुत गलत हरकत की है और बाद में एहसास हुआ हो कि अब इसका सामना कैसे करें. अगर माँ बाप को पता चल जाए तो वो तो will be in trouble. लोग क्या कहेंगे? That's the fear of confrontation. Fear of rejection usually comes after the consequences, which is also a part of being isolated, which we can easily see in our adulthood. कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं and what if they don't accept me?
what if agar main ye proposal do aur shayad ye proposal reject ho jaye, I'm not in that circle. What if I don't wear the same kind of attire that everybody wears, or buy the same kind of clothes that anybody wears, brand, or probably have the same lifestyle, same kind of house? People might reject me. Fear of losing control. Human lives have been trained to control things. जिस तरह evolution हुई, उसमें ये देखा गया है कि जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते गए तो कोई जानवर पाल लिया तो उसको कंट्रोल करना सीख गया. इसी तरह they start controlling people. They start treating people as animals as well, but then with more awareness, they haven't been able to let go of control. They like controlling the situations, and because of that, they start making decisions in that fear. अक्सर आप देखेंगे कि आपका बॉस कोई ऐसा होगा जो बहुत हार्श होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा, because he doesn't want to lose control of that place. ये माहौल में भी देखा जाता है घर के, somebody is very shrewd, very rude at times because they don't want to lose control being the head of the house. ये बुरे और बुजुर्गों में एक मिजाज तो होता है, लेकिन साथ साथ ये भी वो बिहेवियर शो करते हैं कि अगर मैं नाराज हो जाऊं, I still have the control and authority over a situation, because underlying चीज जो होती है वो होती है fear of failure. ये बहुत common होता है. आजकल मेरे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, and I feel that a lot of kids, things haven't changed since I was giving my exams. They cheat because they don't want to fail. They don't accept that हमारी तैयारी नहीं है, या वो acceptance society में नहीं आती कि वो जितने भी marks लाएं या जितनी भी percentage लेके आएं, it's okay. There's a fear of failure. What if I lose this battle? लोग क्या कहेंगे is a common thing. Jack Canfield says everything you want is on the other side of fear. I think I've spelled want wrong. So everything you want is on the other side of fear. And that makes me explore what is on the other side of fear. Let's understand the psychology of fear. A psychology of fear is about mind, the body, which gives the reaction. चलें कई सवाल पूछते हैं अपने आप से. क्या fear healthy है? What do you think? Give me a nod. What do you think? Do you think so? All right. Yes, fear is healthy. Can we eliminate all kinds of fear? All right. Yeah, you're right. We cannot eliminate all kinds of fear. Do we live most of our lives in fear? Well, most of us do. Not everyone, but most of us do that. Now, fear can be divided into two categories. One's innate and the other one's acquired. Innate, जिससे हम पैदा होते हैं, जिनके साथ पैदा होते हैं. बच्चे दो fears के साथ पैदा होते हैं, which is a fear of loud bangs or noises, or at the same time fear of fall. अभी अगर you can experiment that as well. If बच्चा चौंक जाता है, the body immediately reacts to it. And the same thing goes, वो बच्चा जब वो 4-5 years का भी होता है, तो फौरन अपने कान पे हाथ रख देता है, या जैसे गिरने वाला हो तो सीने पे हाथ रख देता है, because unknowingly वो react कर रहा है. Acquired fear वो होता है जो हम सीखते हैं, जो हम ऐसा ऐसा develop करते हैं और उनको phobias में भी turn कर देते हैं. And this brings biological changes into our body as well. But उसका कोई reason नहीं नजर आता, उसका कोई biological reason नहीं नजर आता कि why is this happening.
लोगों को fear of needles है, furry animals से है, change से एक खौफ आता है, और खौफ जैसे ये भी acquired उसमें आता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, so उसका भी खौफ आता है कि what will happen. Let's go forward. To understand this, let's understand our mind. एक है conscious mind, जो बहुत छोटा सा है, और एक है subconscious mind, जो बहुत चीज पे कुवत रखता है. I'm not talking about the whole body, I'm just talking about the mind. And सारी अगर हम इस चीज का समझ जाएं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां आती हैं. कॉन्शियस माइंड बीइंग, उसके साइज पे ना जाएं, उस पे जाएं, what work it does. Now, conscious mind has the ability to think. It helps you make choices, और वो choices जो आप चाहते हैं. बट सबकॉन्शियस माइंड के पास ना कोई एबिलिटी है चूज करने के लिए, ना सोचने की एबिलिटी है. वो वही करता है जो उसको मिलता है, और वो हमारे माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा है. जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड महसूस करता है या जो उसको मिलता है, हमारा बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करता है. सो that means कि outcome हमें जिस चीज का भी मिल रहा है is because of the subconscious mind, which is depending on the conscious mind. Now, fear is always of the unknown. खौफ तो किसी और चीज के बारे में नहीं होगा, सिर्फ उस बारे में होगा जिसके बारे में पता ना हो. इसका मतलब fear is proportional to ignorance. यानी हमें जिसके बारे में पता नहीं है, इल्म नहीं है, हमने इस चीज को समझा नहीं है, वो चीज हमें खौफ देगी, वो चीज हमें डराएगी. आप देखेंगे कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये मत करो, कामयाब नहीं होगे, उसको देखो वो कामयाब हो गया. वो खौफ है कि अगर मेरा बेटा या बेटी कोई डिफरेंट चीज करे, डिफरेंट इंसान से शादी करे या डिफरेंट कोई रास्ता चूज करे, तो उसका नतीजा विल बी ऑपोजिट ऑफ उन्होंने जो देखा है. हर चीज का एक पोलर ऑपोजिट होता है, हर चीज का इस दुनिया में. एवरीथिंग हैज एन ऑपोजिट. इग्नोरेंस का भी एक पोलर ऑपोजिट है. एंड व्हाट डू यू थिंक इग्नोरेंस का पोलर ऑपोजिट होगा? डेफिनेटली इट्स नॉलेज, इट्स इल्म, इट्स समझ. And knowledge is obviously comes with understanding. हमारा जिस्म हर वक्त एक ऑरा में मौजूद होता है, जिसमें वो एक एनर्जी फ्लो कर रही होती है. हमारी हर अमल, हमारी हर चीज एक एनर्जी बनाती है. हत्ता कि हम जो खाते हैं वो भी एक एनर्जी बनाती है. और इट्स प्रूवन बाय साइंस that we all produce different kinds of energy जो हमें नजर नहीं आ रही. वो शायद जानवरों को नजर आ रही हो, शायद दूसरी कोई मखलूक को नजर आ रही हो. And energy speaks volumes. Now this was discovered by a Russian person, Simon Krillian. इसको Krillian photography भी कहते हैं. He accidentally discovered it. And it's proof that science इस चीज का हिस्सा है. हमारी बॉडी एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. अगर हम अपनी एनर्जी को अपने जहन में चेंज करते हैं तो एक डिफरेंट वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और वो एक डिफरेंट कलर में आती है. और वो डिफरेंट कलर डिपेंड्स, उसकी डेंसिटी इज अपॉन इट्स कंसंट्रेशन. आप कितनी डेप्थ में सोच रहे हैं, कितने उसको कितना महसूस कर रहे हैं, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और इसको उन्होंने डिस्कवर किया था. And after that, things got really clear about it. So if I say conscious mind, so if you want to change something in your conscious mind, यानी कि जो conscious mind आपको कुव्वत देता है कि think करें, या कोई habit है या कोई choices आप change करने की कोशिश करें,
या कोई ऐसे अमल ने जो आप डेली बेसिस पे एक पैटर्न बनाया हुआ है और आप उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में भी एक चेंज आता है. वो चेंज एक एफर्ट में रिजल्ट करता है और वो रिजल्ट आपकी बॉडी में शो करता है. यानी अगर हम कॉन्शियस माइंड में वरी करें या वहम करें, जो डाउट हम जिसको कहेंगे, हम उसको हम हर वक्त एक फिक्र में रहेंगे कि अब मेरी जॉब नहीं है तो क्या होगा. वहम होगा कि अब तो जॉब चलेगी, इस उम्र में मिलनी नहीं है, या ये वहम है कि जॉब्स की कमी है. वो एक रिजल्ट करेगा सबकॉन्शियस माइंड में खौफ की फैक्टर. वो खौफ makes us have anxiety or depression. And anxiety and depression are psychic diseases. Anxiety is mostly related to something in the future which we worry about. Depression is always related to something in the past that we're depressed about, something that has happened in the past. Now let's understand this clearly again. Ignorance का polar opposite है knowledge. तो worry और doubt का polar opposite क्या होगा? Iman. Faith is always of the unknown as well. हमारा ईमान plays a big and major role about how we consider things. Faith हमेशा एक चीज में manifest करता है. वो कभी भी ईमान हमें unseen पे होता है. ईमान इस चीज पे होता है कि we're going to get better results. ईमान इस चीज पे होता है कि हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं उस चीज पे, and the best is yet to come. That results in well-being. अगर आप अपने आप को इस वक्त conscious mind में emotions के जरिए, because emotions play a major role in the conscious mind, if you use your senses and work on pursuing wisdom, asking questions, building that curiosity within yourself, and keep on working on different things, your conscious mind reads it as faith, because your outcome is something major than this, which is well-being. Well-being को मैंने इस तरह लिखा है कि it gives us a better result, it's healthy for us in our body. Maybe we take better actions, we respond instead of react, we are capable of thinking. So let's understand this again. Ignorance का polar opposite is knowledge. Worry, doubt, वहम का भी इसका ईमान है, faith है. अगर एंजाइटी और डिप्रेशन का पोलर ऑपोजिट वेल-बीइंग है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करती है. इट ब्रेक्स डाउन, इट बिकम्स लीथल फॉर अस. इट टोटली स्टार्ट्स मेकिंग अस सिक. काफी लोग वरी, डिप्रेशन, एंगर में बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम इग्नोरेंस. बट व्हेन यू हैव फेथ, you have the knowledge and you're working on yourself, you accelerate yourself into a better person. Your body starts vibrating on a different level. We need to raise our vibrations. It also depends on what we eat and how we eat. Are we mindful of it? Are we working on vibrating on a different level? Now let's understand the physiology of fear. This is going to work on hormones, the effects and the effort of it. Okay, this is quite interesting. 1950s में एक इंसान मर गया सिर्फ 2 needle की prick से. Now this, let me tell you the story. वहम पे है. A person was on a death row, and they decided in America to electrocute him on a chair. But they also decided to mock an experiment and let's see what happens. उन्होंने 2 needle ली and they said हम chair पे नहीं करते, आपको हम इस पे करते हैं.
snake bite होगी. And he said, okay. He couldn't say, blindfolded him. The people they took 2 needles, pricked his foot with it, on it. और कुछ देर बाद वो इंसान मर गया. अब ये हैरत थी कि हमने तो कोई नीडल में पॉइजन नहीं था. So let's biopsy की और चीज की, whatever. And then they found his body started releasing hormones, या वो जहर जो सांप में पाया जाता है वो उसकी बॉडी में पाया गया था. और ये बहुत हैरत की बात. एक और वाक़या कई साल पहले, समझें कि काफी 1 सदी पहले, एक आदमी का नाम जो डाउनी के नाम से था, वो सिर्फ एक वेट टॉवल की वजह से मर गई. उसको ये कहा गया था कि वो उसका सर कलम किया जाएगा और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, एंड गीला तौलिया सिर्फ उसके गर्दन पे ऐसे मारा गया था, and he died. What happened? Well, the body starts releasing hormones. Our body is flesh and blood. Hormones play a major part. And they bring biological changes in us. The fear or anxiety or all these cause hormones as cortisol and adrenaline. ये एक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं जो फाइट और फ्ली का है. और हमें क्या करना चाहिए, इस पे गौर करें. लेकिन एट द सेम टाइम एक फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन. इनका नतीजा ये होता है कि वी फील मोटिवेटेड, हम ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं. अब आपने करना क्या? आपने घबराना नहीं है. That's what we need to work on. Now let me share some examples. If fear में लोग क्या अचीव कर पाए and उनका नतीजा क्या है. Now here's the story about Muhammad Ali Satpara. I don't know how much you know about him, लेकिन इस साल 5 फरवरी को he was about to summit K2. K2 एक किलर माउंटेन है. ये इंसान एक पोर्टर की लाइफ जी रहा है जो बाहर के मुल्क से लोग आते थे और कॉन्कर करते थे इस बड़े से माउंटेन. इस माउंटेन पे कितने लोग मरे. They lost their lives. So many times their bodies were never recovered. But he decided to summit this mountain in winter. काफी लोगों ने इसे मना भी किया कि विंटर में क्यों. The weather is extreme. The weather itself can kill you. He had faith in himself. He was aware of things. Yes, it can kill me, but it can't stop me if I keep trying. And that's what happened. K2 पहले कोई सर नहीं कर सकता था, बाद में K2 को सर करने की कोशिश की गई, and people have been doing it every year. So what he did, he said, I know कि K2 पे winters में avalanche नहीं होते. Avalanche usually happens in summer, जो एक बहुत बड़ा reason बनते हैं for mountaineers के लिए, उनकी death के लिए, उनकी they are unable to find them. So Muhammad Ali Satpara said, my body is trained, I am capable, and I can go. And he did. But does that mean that जो दूसरे लोग कह रहे थे वो सही था because they never found him? He totally went missing? No. He was able to face his fear. Because of that, he was able to get the outcome that he wanted to have. People started recognizing, what is this new sports या पुराना sports है जिसके बारे में हमें पता नहीं. क्या हम कहीं जा सकते हैं इस मौसम में? What are the red flags that we need to work on? And obviously he was able to bring this exciting sports into his village. So that's Muhammad Ali Satpara, and that's what made me understand that fear is something that you can work on. But एक और चीज है कि मुझे मोहम्मद अली सतपारा से रिलेट करती है.
And it's about this. That we start compromising with ourselves. It's not Jack Canfield. I'm sorry, I couldn't edit that. But हम बहुत ज़्यादा compromise कर जाते हैं अपनी situation के साथ. हम हर चीज़ से compromise करना सीख जाते हैं, पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं. हम अपनी काबिलियत पे और अपनी values पे reflect नहीं करते. And I absolutely love this 2 lines of poetry. मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे. My takeaway from this is that we need to be sar bakaf, brave enough, have faith, and work on constantly conquering our fear. Because once we start conquering our fear, we start living a better life. So that's it for me. Thank you. Mashallah. What an amazing session we had from amazing. It was well done, Wafa. It was brilliant, and I really liked the audio that you had with the presentation as well. Thank you. So that was amazing. Creative, yeah. Thank you. वो experiment था, मैंने सुबह को try किया and it actually worked. And I was like, it just adds to the theme and to the theme. Yes, very true. I'm just trying to get myself ready. This time I wasn't able to make any presentation, but I think one presentation is probably enough. So there are 2 things going on. There's a conversation of that one is going on as well. I don't want to leave that in the. Let me just see if I can get that one out of the way. So I'll start now with my thought on fear. So, as Wafa has said, that is fear a emotion? No, I think fear is a blessing. It's a powerful, natural, and a primitive human emotion. It's an emotion with a purpose. It's a natural emotion with a survival mechanism, with most instinctive responses, and its roots are evolutionary. It alters us to the presence of danger or the threat of harm. That danger may be physical or psychological. And it moves us to do things which will keep us from getting harmed or to keep us from doing things that could harm us. Sometimes it can also originate from imagined danger, a danger which we can call a fear of fear, phobias. Wafa touched on that one as well. And it produces a biochemical and an emotional. Fear is composed of 2 primary reactions to some type of perceived threat, biochemical reactions and an emotional response. So when we confront a perceived threat, our bodies respond in a specific way. The physical reaction of fear include sweating, increased heart rate, and high adrenaline levels that make us extremely alert, which is known as the fight or flight response, with which our body prepares itself to either enter into combat or just run away. This biochemical reaction is an automatic response that is crucial to our survival.
While the emotional response is highly personalized, it involves some of the same chemical reactions in our brains that positive emotions like happiness and excitement do. Wafa mentioned that dopamine, the oxytocin, and adrenaline. Feeling fear under certain circumstances can be seen as fun, like when you watch scary movies. Adrenaline seekers thriving on extreme sports and other fear-inducing thrill situations, while others have a negative reaction to the feeling of fear, avoiding fear-inducing situations at all costs. Although the physical reactions is the same, the experience of fear may be perceived as either positive or negative, depending on the individual. So, ladies and gentlemen, the uncertainty, attention, change, and struggle. Whenever and wherever these four things will be present, there will be fear. Notice that these four things will also bring opportunities. Opportunities to learn, grow, and get better. I'll say it again. Uncertainties, attention, change, and struggle. So while I was reading about this, there was one quote that I really liked, and that is, dance with your fear, learn, grow, and get better. Now, Wafa has very systematically mentioned the different types of fears. I also tried to classify the fear. And कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है जो हर हाल में डरते हैं. उन्हें इबादत के नामंजूर होने का डर रहता है, मौत, कब्र, कयामत, दोज़ख, हादसे का डर, अंधेरे का डर, बिजली की चमक का डर, नागहानी आफत का डर, वाबस्तगी का डर, गुर्बतों का डर, फासलों का डर, प्यास का डर, समंदर का डर, दुनिया का डर, इंसान का डर और इंसान के अंदर शैतान का डर. अगर मैंने इसको काउंट करने की कोशिश की और ये मुझे 8 चीजें मिली. मौत यानी जिंदगी के खत्म हो जाने का खौफ, लॉस यानी छिन जाने का खौफ, अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी और गैर यकीनी हालात का खौफ, ख्वाहिश के ना पूरा होने का डर, गुर्बत का डर, माजी का डर और मुस्तकबिल का डर, अमाल की इबरत का डर. ये जो खौफ है, ये सारे खौफ हमें तरक्की से महरूम कर देते हैं. वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जब तक जिंदा रहने की ख्वाहिश रहेगी, जिंदगी के खत्म हो जाने का डर खत्म नहीं हो सकता. मौत से ज्यादा खौफनाक शय मौत के डर का डर. बेयकीनी की फजा और गैर यकीनी हालात ने इंसान को अंदेशे अता किए और नई ख्वाहिशें नए अंदेशे पैदा करती है और नए अंदेशे नई ख्वाहिश तख्लीक करती है.
ख्वाहिशों के पूरे ना पूरे होने के डर के बावजूद इंसान ख्वाहिश करना नहीं छोड़ता। दौलत से मोहब्बत गरीबी का डर पैदा करती है। इंसान दौलत जमा करता है कि गरीबी से निजात मिले, लेकिन वो जितना ज्यादा दौलत की ख्वाहिश करता है उतना ही ज्यादा लालच उसके अंदर बढ़ता जाता है, और ये लालच का खौफ और ये लालच खौफ पैदा करता है। दौलत की तमन्ना के लिए खौफ का अजाब लिख दिया गया है। ताकत खौफ पैदा करती है। जो इंसान दूसरों को खौफजदा करता है वो खौफ में मुब्तला रहता है। कमजोर इंसान की ताकत का इस्तेमाल खौफ के साथ साथ नफरत भी पैदा करता है, और कमजोर इंसान की ये नफरत ताकतवर के लिए खौफ है, और ये खौफ उस ताकत की मौत है, जिसकी मिसाल फिरौन और हजरत मूसा की मिसाल है। खौफ जाने वाले लम्हे का या आने वाले लम्हे का, यानी या तो वो माजी का है, जैसे वफा ने कहा कि माजी का खौफ डिप्रेशन है और मुस्तकबिल का खौफ एंजाइटी है। और आमाल की इबरत का खौफ, उस दिन का खौफ आना जब राज फाश होंगे और बदआमालियां चेहरों पर लिखी जाएंगी। खौफ तरक्की से महरूम कर देता है, और खौफ से निजात के लिए अमल की जरूरत है, और अमल के लिए खौफ से निजात की जरूरत है। चेंज का एक वेल नोन फॉर्मूला to know where we are going and how we are going to get there. अगर इस फॉर्मूले को जब मैंने अप्लाई किया तो एक मंजिल है जो वला खौफुन वला हुम यहज़नून की मंजिल है, यानी वो जगह जहां ना आपको खौफ है ना आप किसी गम से या हुज़न से दो चार होंगे। खौफ खतरे को टाल नहीं सकता, उसके लिए अमल की जरूरत है, और उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, हाउ वी आर गोइंग टू गेट देयर, वो कुछ यूं है कि बामकसद और बामानी जिंदगी मौत के डर से बेनियाज हो जाती है। बामकसद इंसान मौत की वादी से बावकार होकर गुजरते हैं। उसकी मिसाल मोहम्मद अली सतपारा की अभी वफा ने दी है। मेरे जहन में जो उनकी दो मिसालें आती हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल सत्तार ईदी की हैं, कि ये वो लोग थे कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फाइनली ये जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनको टर्मिनल टीबी हो गई है, तो उनकी बहन ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उनसे कहा कि यू हैव टू गो एंड सी द डॉक्टर, एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड कि वो जो physician थे, was a foreigner physician, he was and he said no, I'm not going to meet that person क्योंकि वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शाम को he meets him, he's a friend of him,
and I don't want to disclose him that I have terminal tuberculosis. और उस मौके पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उनसे कहा कि this is suicide and you will burn in hell if you commit suicide. And Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah said that when I when I face my Lord and I'm building up a case कि एक इंसान की जान बहुत सारे लोगों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है. And it is mentioned in the history, it is mentioned that Lord Mountbatten later on said that had we known that Jinnah was going to die soon, we would have delayed the partition for, I would have delayed the partition for 10 years. So, Abdul Sattar Reddy की मिसाल आपके सामने है. He was a man of जिनकी जिंदगी का मिशन उनकी जिंदगी से बढ़कर था. बल्किस एदी 25,000 बच्चों की माँ है. उनकी जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां, जिनकी जिंदगियों का उनके मकसद उनकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़े हो गए. दूसरी बात कि अमाल के इबरत के खौफ से निजात सिर्फ और सिर्फ तौबा में है. तो ये जो एक पाथवे है to reach to that वला खौफुन वला हुम यहज़नून की मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसमें नंबर 1 है कि आप बामकसद और बामानी जिंदगी गुजारें जो कि आपको मौत के डर से बेनियाज कर देगी. नंबर 2 कि अमाल से इबरत के खौफ से निजात सिर्फ और सिर्फ तौबा में. और अगर हम उसकी रहमत पर नजर रखें तो खौफ खत्म हो जाता है. लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि उसकी रहमत का मुस्तहिक बनना पड़ता है, उसके लिए अमल करना पड़ता है, उसके लिए कुर्बानियां पेश करनी पड़ती. जो लोग उस रास्ते पर चलते हैं वो कहा जाता ये है कि वो माल की मोहब्बत से आजाद हो जाते हैं, उनको छिन जाने का खौफ नहीं रहता. ख़वातीन हज़रात, कहा यह जाता है कि रब की मर्जी के खिलाफ जो जिंदगी होगी वो खौफज़दा होगी, और खालिक से दूरी जिस भी शक्ल में होगी वो डर पैदा करेगी, और खालिक का कुर्ब जिस हालत में भी होगा वो खौफ से निजात दिलाएगा. वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का रास्ता अमल का रास्ता है. वो अमल जो वबैना खौफिम व यक़ज़ा, यानी कि वो रास्ता भी रब से खौफ और उम्मीद का रास्ता है. वो रास्ता है मोहब्बत का, खिदमत का, इबादत का और तौबा का. खल्के खुदा से मोहब्बत, खल्के खुदा की खिदमत, इबादत और तौबा. इसमें एक चीज जो मैंने पढ़ी जिसमें ये कहा जाता है कि माल की इस रास्ते पे चलने वाले माल की मोहब्बत से आजाद हो जाते हैं. लेकिन उसमें एक थॉट प्रोसेस ये भी है
کہ اگر دنیا میں رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی تو آپ دنیا میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو غریب ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے تحریک بنائی. جو کمزور ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے تحریک بنائی. اور اگر آپ خود کمزور ہیں تو آپ خود اپنے لیے تحریک ہیں اس نظام کو آگے چلانے کے. Having said that, اس کے کچھ تقاضے رب نے مقرر کیے ہیں اور ان میں رہتے ہوئے آپ مال کی محبت سے شاید آزاد ہو سکتے ہیں. یقیناً لوگ آزاد ہو سکتے ہیں اور ان کو پھر چھن جانے کا خوف بھی نہیں رہتا. So this is the way and what I have figured out, that which is also said that dance with your fear, learn to grow and get better. Over to you. Wow, zabardast. I like this service side of جو آپ نے explain کی ہے نا, which gives you the courage to overcome your fears. یعنی آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو خوف سے بڑا ہونا چاہیے. اور قائد اعظم کا تو یہ واقعہ, even when I got to know about it, you know, I really literally had goosebumps that how can a person be so fearless. All right, so let's see how many minutes do we have. شاید ہم نئی لنک جوائن کریں یا should we carry on? عدنان صاحب, depends on you. I'm fine. میں تو 2 منٹ میں اپنا موقف پیش کر دوں گا. The stage is all yours. Thank you so much. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں, دماغ کی, کانشیس مائنڈ, ان کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ, یہ سب کیلکولیشنز کی بات ہوتی ہے. یہ جمع تفریق اور حساب کتاب والے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل والے لوگ ہوتے ہیں, جو دل سے فیصلے کرتے ہیں, جو بے خوف لوگ ہوتے ہیں, جن کی آپ نے مثال دی, قائد اعظم کی مثال دی, علی ستپارہ کی مثال دی. اور میرے خیال میں ہم اپنی زندگیوں میں جب دیکھتے ہیں, میں, آپ اور ہمارے ارد گرد جتنی مثالیں ہیں, جو لوگ ہم جن کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے, چاہے وہ کوئی فلانتھراپسٹ ہے, چاہے وہ کوئی انٹرپرینور ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جمع نفی, حساب کتاب, فور کاسٹ, پلاننگ, اس کے اوپر اس طرح سے یقین نہیں کیا جس طرح سے ایک عام انسان یقین کرتا ہے. مجھے وہ ہالی ووڈ کے ایک ایکٹر کی مثال یاد آ رہی ہے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, بٹ آئی کین گیٹ اٹ فار یو, جو ماسک مووی کے ہیرو تھے اور وہ کافی کامیڈی کیریکٹرز کرتے تھے. تو ان کے جو فادر تھے, ہی واز این اکاؤنٹنٹ. اب وہ جب اکاؤنٹنٹ تھے اور ان کے دل میں ایک شوق تھا کہ میں ایک لائک آئی وانٹ ٹو بی اے کامیڈین. آئی مین وہ جیسے جوکس کرنا, باتیں کرنا, بٹ ان کا مقصد تھا کہ نہیں, میں چونکہ میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, میں اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں, تو میں اپنی زندگی جو ہے وہ اس خوف کے سائے تلے گزاروں گا کہ میں سیکیور رہوں گا. آئی وانٹ ٹو بی سیکیور. اور سیکیور ہونے کے باوجود بھی ان کی جاب ہر 6 مہینے, سال, 2 سال کے بعد چلی جاتی تھی. اور جب اس بندے نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے چکر میں جس چیز کا ان کا پیشن نہیں ہے, جس چیز کو وہ اتنا پیار نہیں کرتے, جس چیز سے ان کا جنون نہیں ہے, وہ کنٹینیو کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف ہماری وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو وائی ناٹ آئی ڈو سم تھنگ وچ از کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور جو میرا پیشن ہے, اگر مجھے اس میں ناکامی بھی ہوگی تو مجھے یہ ہوگا کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی. اور پھر وہ بندہ اپنے نام پہ ایک کچھ ملینز آف ڈالر کا چیک لکھتا ہے, اینڈ ہی کیپٹ ود ہمسیلف, اور وہ دیکھتا رہتا ہے اس کو, اینڈ فائنلی
اس ڈیٹ سے پہلے جب وہ ملین ڈالرز اس نے لکھے ہوتے ہیں جو لا آف اٹریکشن ہم ان سے بتاتے ہیں, تو وہ ہی اچیو دیٹ. تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر 1 انچ کی بھی چھلانگ لگانی ہے تو ہم نے پیراشوٹ پہنا ہوا ہو, 4 گدے نیچے پڑے ہوں, 7 ایمبولینس کھڑی ہو, انشورنس ہماری ہوئی ہو, اور ہم نے کسی کنسلٹنٹ کو بلایا اور ہم اس کے حساب سے وہ 2 منٹ کی 2 انچ کی چھلانگ لگائیں گے تو ہی لگائیں گے, ادروائز ول ناٹ ٹیک دا رسک. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جمپ کرتے ہیں, دے ٹیک اے پلنج, اور پھر ان کی رفتار ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جو پر ہیں وہ خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی پرواز ایسی ہوتی ہے. شاہین کے بارے میں یہ آئی تھنک کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دھکا دے دیتا ہے, اور جب وہ بچہ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم وہ فلائٹ کرنا سیکھتا ہے. تو اسی لیے شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی کا جہاں اور ہے اور ممولے کا جہاں اور. تو ممولے جو ہوتے ہیں وہ دماغ والے انسان ہوتے ہیں, اور شاہین وہ ہوتا ہے جو دل والا بندہ ہوتا ہے. اسی لیے بارش ہو رہی ہے, کبوتر مرغے چھپوں میں درخت رہے ہیں, لیکن شاہین بادلوں سے اونچی پرواز کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا مرغا کب پرواز کرتا ہے, جب اس کے پیچھے بلی پڑی ہو تب وہ اڑتا ہے. یہ دل والے لوگ ہوتے ہیں, جو بے خوفے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اور میری لائف تو جسے کہتے ہیں نا کہ ماہر خوفیات, تو میں اتنے زیادہ خوف میں مبتلا ہوں اب تک اپنی زندگی میں, تو میں تو آپ کو اپنی زندگی سے لاکھوں کروڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. I'm not sure کہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے پچھلے سال جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا تو میں I was ٹوسٹ ماسٹر کی مثال دیتا ہوں. I was at the I think ڈویژن کا کانٹیسٹ ہو رہا تھا, اور میری تیاری میں نے 500 بار وہ اسپیچ ریوائز کی ہوئی تھی, and I was so confident in that speech. لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے ہر ایک نے یہ پمپ کیا ہوا تھا, آپ کے اوپر ایک ایکسپیکٹیشن کا وہ دباؤ تھا, اور جی ڈی ٹیک جانا ہے اور یہ کرنا ہے, and I'll be the champion. اور within 10 seconds I was knocked out. Within 10 seconds I forgot my speech. I was completely blank and I was so embarrassed at that time. But later on I realized that I went there with the expectations that I'm gonna win that. I'll be the champion. تو یہ جو خوف جسے کہتے ہیں نا کامیابی کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہونا ہے, آپ کو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا ہے. تو ہم لوگ تو پوری زندگی ہمارے بچے, ہماری سوسائٹی, ہمارا ملک, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچتے ہیں, اسکول والے کیا کہیں گے, ماسٹر کیا کہتا ہے, میڈیا کیا کہتا ہے, ہمارے پیرنٹس کیا کہتے ہیں, ہمارے ریلیجس ٹھیکیدار کیا کہتے ہیں, ہمارے پیئرز کا کیا کہتے ہیں. یہ سب ایک خوف کی کیفیت میں ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, اور ہم اپنے وہ خوف کے وہ جو ٹراماز ہیں ان کو لے کے ہم بڑے ہوتے ہیں, اور اس کی بیس پہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ نے اڑنا ہے تو آپ کبھی بھی اپنے پروں کو ایسے کر کے نہیں اڑے کریں گے, آپ اپنے پروں کو پھیلائیں گے تو ہی آپ پرواز کر سکیں گے. آپ زندگی میں مثالیں دیکھ لیں, ہم لوگ کیوں میڈیوکر اپنی لائف گزارتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ جمع نفی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ہم ہمیشہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لیکن کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہم نے اگر چیزوں کا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیوں نہیں کرتے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا کہ جو میرا عشق ہے, جو میری محبت ہے, جو میرا جنون ہے, جو میرے اندر آگ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قوت ایک ہنر دیا ہوا ہے, اگر میں اس پہ کام نہیں کروں گا تو اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوگا. تو وہ خوف ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتا. خوف میرے خیال میں وہ ایک ایسا سپنا ہے کہ جو ایک ایسا بھیانک سپنا ہے جسے نائٹ میئر کہتے ہیں, جو ہم زندہ رہتے ہوئے جیتے جاگتے دن وقت ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے. اور سوسائٹی میں آپ اگر دیکھیں کہ کچھ لوگ تھوڑا ڈفرنٹ آپ کو نظر آئیں گے. اگر بونوں کے دیس میں کوئی قد والا پیدا ہو جائے گا تو بونے اس سے خوف کھائیں گے, اس کو کہیں گے کہ تو جھک کے چل, تو کیوں لمبا ہو گیا ہے. مطلب جو بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے, آپ کی سوسائٹی بنی ہی اس چیز کے لیے کہ جو لوگ ڈفرنٹ ہیں ان کو کنفارم کریں کہ وہ اس سانچے میں ڈھل سکیں سوسائٹی میں. آپ کی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, جو ہمارے کالجز ہیں, ہمارے پیرنٹس ہیں, یہ سب تراش خراش کر کے
وہ خوف ان کے اندر ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے ڈفرنٹ کیوں ہے. اب اس میں آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ کچھ بچے آپ کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو لوگ جو کامیاب ہوئے وہ اسکول ڈراپ آؤٹس تھے, جو کامیاب ہوئے وہ سوسائٹی ان کو نہیں سمجھ رہی تھی, لیکن اگر ان کے پیرنٹس, اگر ان کا ماحول ان کو اس چیز پہ کنونس کر لیتا کہ تم ڈفرنٹ ہو اینڈ یو نیڈ ٹو چینج اینڈ یو نیڈ ٹو کنفائنڈ اکارڈنگ ٹو دا نارمز آف دا سوسائٹی, بیکاز ہماری ایکسپیکٹیشن, سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے, اگر وہ بھی اس خوف کا شکار ہو کے اس بھیڑ چال کا حصہ بن جاتے تو شاید دنیا میں نہ تو کوئی انوینشنز ہوتی ہیں, دنیا میں نہ تو آپ کو کوئی بھی ترقی نظر نہیں آتی. تو جہاں پہ بھی ترقی نظر آتی ہے وہاں پہ خوف سے آگے انہوں نے قدم اٹھایا ہوتا ہے, انہوں نے سوسائٹی سے یہ جنگ لڑی ہوتی ہے کہ ہم ڈفرنٹ ہیں, اینڈ وی فیل پراؤڈ on that and we will work on that and we will definitely make a difference کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ہمارا پیشن ہے اور ہم اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ہمارے جیسے ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ خوف ڈر کا, تو وہ جو مرفی کا لا ہے, if anything that can go wrong will, اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو, جیسے آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا کہ فائٹ اور فیئر جو ایک رسپانس ہوتا ہے آپ کا, جو غار میں آپ زندگی گزار رہے تھے اور جو ایک آپ کے اندر ایک جسے کہتے ہیں مگڈیلا جو ایک ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی ہو گیا ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کی نیگیٹیوٹی ہی سوچنی ہے. اگر آپ کے بچے کی اچانک کال آ جاتی ہے ٹیچر کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ضرور اس نے کوئی مسئلہ کیا ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو, آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچیں گے. آپ کے باس کی کال آ جاتی ہے, وہ آپ کو بولتا ہے کہ لیٹس میٹ ان دا آفس, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, میں آپ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کے ذہن میں پہلا یہ آئے گا کہ میری نوکری تو نہیں جا رہی. سو ہمارا ہمیشہ نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے چیزوں کو لے کے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ شاید میرے خیال میں اس میں اگر ہم خوف کو پازیٹیو انداز سے دیکھیں, کیونکہ میں اب جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ ہمیشہ خوف ایک ایسا میرے خیال میں ایک سپیڈ بریکر ہے آپ کی زندگی میں کہ جو آپ کو آپ کی پوری صلاحیتوں پہ کام نہیں کرنے دیتا, بیکاز 90% آف دا ٹائم آپ کے جتنے بھی خوف ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ نے جو اسکیری جو ہارر موویز ذہن میں اپنی بنائی ہوئی تھی اپنی لائف کو لے کے, ifs and buts, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس طرح سے نہیں ہوگا, میرا بچہ اب اس طرح سے میرے سے بات کر رہا ہے تو یہ بڑا ہو کے یہ کیسے کرے گا, میرا شوہر نے اگر اس طرح سے کر دیا تو کل کو یہ ایسے ہو جائے گا, اور پھر ایک پوری آپ نے ایک کہانی بنا لی ہوتی ہے, ایک ایسی کہانی کہ جس میں آپ مظلوم ہیں, آپ کے اوپر ظلم ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. بٹ ہماری جتنی زندگی اب تک گزر چکی ہے, اگر ہم اس کو if we go back and see کہ all those events کے جن کو ہم نے ابھی تک بھگتا یا جن سے ہم گزرے, ہم ہمیشہ سرخرو ہو کے گزرے. ہم کبھی as long as you're breathing, I mean there is a hope. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے وہ جو بھی اسکیری سٹوریز بنائی ہوتی ہیں, جو نائٹ میئر کریٹ کیے ہوتے ہیں, وہ حقیقت ہو گئے ہوں. تو دیٹ مینس کہ یہ ساری کی ساری آپ کا جو دماغ ہے یہ اس کی گیم ہے, کیونکہ دماغ سے جو سوچیں نکلتی ہیں وہ سوچیں ہی آپ کی زندگی کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی. اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, مثبت ہے, اور ایک بندہ کے جو خوف کا شکار ہے اس کا کردار, اس کی آواز, اس کی بول چال, اس کا لب و لہجہ, اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ, اس کا رویہ, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اس کی عادات, اس کی ہیبٹس, اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کے جو ارد گرد جو ماحول اس نے کریٹ کیا ہوا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہوگا. اور ایک ایسا بندہ کہ جو مثبت سوچ رکھتا ہے, کہ جو مثبت سوچ رکھنے کے علاوہ آپٹیمسٹک ہے اور دنیا کو کچھ دینا چاہتا ہے, اور جس میں کچھ جنون ہے, کچھ ولولہ ہے, آپ اس کا, جیسے وہ وفا نے بات کی تھی اورا, اس کا ایک اورا ہی ڈفرنٹ ہوگا. وہ آپ اس سے جائیں گے اینڈ یو گیٹ پازیٹیو انرجی, یو گیٹ پازیٹیو وائبس. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے مل کے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید کل ہی قیامت آ جائے, یہ چھت, یہ جو پنکھا میرے سر پہ لگا ہوا ہے یہ گر جائے گا, یہ زمین ٹوٹ جائے گی, مطلب کرونا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ یار آپ پاگل ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ میڈیا
وہ لوگ میڈیا ہوتے ہیں. جیسے آپ نے جیسے ہی کھولیں گے نیوز پیپر یا آپ چینل آن کریں گے, جیسے کوئی پاکستانی چینل آپ آن کر لیں, تو آپ کو یہی لگا کہ بس دنیا ابھی تباہ ہو رہی ہے, اب ہر جگہ ریپ ہو رہے ہیں اور ہر جگہ سیلاب آ رہے ہیں اور ہر جگہ مطلب ایک کیوس کریٹ ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بٹ چونکہ ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, سمجھائی گئی ہیں, سکھائی گئی ہیں, اور اس کا بھی ایک مقصد ہے. دیکھیں مقصد کیا ہے, جب سے کنزیومرزم چل رہا ہے, جب سے آپ دیکھیں گے ہم لوگ خوف میں کیوں شکار رہتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ چلیں, ہماری جو شرٹ ہے وہ برانڈیڈ ہو, میرا جو بیگ ہے وہ برانڈیڈ ہو, میری گاڑی برانڈیڈ ہو, میرا موبائل فون برانڈیڈ ہو. میں جو چیزیں کریٹ کی گئی ہیں وہ اس لیے کریٹ کی گئی ہیں کہ آپ زیادہ سپینڈ کریں, آپ جو انڈسٹری جو پروڈکشن ہو رہی ہے آپ بزنسز کو سپورٹ کریں. آپ کے جتنے بزنسز ہیں وہ سب خوف کے اوپر چل رہے ہیں. میں نے 1 سال پہلے گاڑی خریدی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم سے انشورنس لیں گے. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے انشورنس نہیں لوں گا. جو اس کی جو بلیک شیشوں کو کرواتے ہیں کیا وہ آپ ہم سے لیں گے؟ میں نے کہا نہیں, آپ سے نہیں لوں گا. اچھا جی, اس کا پیکج ہوتا ہے سروس پیک, وہ ہم سے لیں گے. میں نے کہا نہیں, میں باہر سے کرواؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ باہر سے کروائیں گے تو گاڑی کی جو وارنٹی ہے وہ پھر ہم نہیں دیں گے آپ کو. آپ 100 بچانے کی چکر میں پر آپ کی جو سروس کاسٹ آج سے آپ 100-200 میں کروا لیں گے, اس کی چکر میں آپ نے جو اتنی مہنگی گاڑی لی ہے وہ خراب ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں, I'm okay with that because I know کہ what's the back end story, back end میں کیا ہوتا ہے. I know because I have friends کے جنہوں نے اس سرکل میں کام کیا ہوا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں جی 36 پوائنٹس چیک ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ٹائر روٹیٹ کرتے ہیں, بہت اچھا آئل ڈالتے ہیں, سب BS. I know what's the real story. I mean, میں 200-300 درہم دے کے why should I pay 1,500-1,200 درہم just for the oil change? But they created the fear کہ if you do it from outside, you're gonna lose the warranty. تو یہ جو فیئر کریٹ کر کے برانڈز بھی یہ فیئر کریٹ کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے اچھے ماڈلز کو, بڑے بڑے خوبصورت جو انہوں نے ایک یارڈ سٹکس بنائی ہوئی ہے سوسائٹی کو فالو کرنے کے لیے, آئیڈیل جو آپ کے اسپورٹس مین ہیں, جو آپ کی فلم سٹار ہیں, ان کو جو کلوتھس پہنا رہے ہیں, جس طرح کی وہ ویکیشن کر رہے ہیں, جس طرح کے وہ لائف سٹائل ہیں, جو ان کی انسٹا کے اوپر جو سٹوریز آ رہی ہیں, ہم جیسے جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے دکھیں, کیونکہ وہ ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم اس طرح کے نہیں نظر آئیں گے we'll be left out, ہم ایک عام اچھوت انٹچڈ کنسیڈر کیے جائیں گے سوسائٹی میں. تو یہ ساری چیزیں بزنسز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آپ کا بزنسز, آپ ہیلتھ کیئر کو دیکھ لیں, ہیلتھ کیئر سپوز ٹو بی کہ جی لوگوں کو ہیل کرے, بٹ وہ فیئر کریٹ کرتے ہیں. معاشرے میں فیئر کی فصل بوئی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بزنسز امپائر کھڑی ہوتی ہیں, اس کے بعد سولوشن لے کے آتے ہیں, کنسلٹنٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی یہ سولوشن دیں گے ہم, آپ کو ڈراتے ہیں, آپ میں خوف پیدا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو اس کا سولوشن دیتے ہیں. آپ کے انشورنسز لے لیں, آپ کے بینکس لے لیں, آپ کی گورنمنٹس لے لیں جو فیئر کی بیس پہ حکومت کرتی ہیں. آپ تو فیئر کی جو آپ جو حکمرانی ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. ماں بچے پہ فیئر کا ڈالے گی, باپ کے فیئر کا ڈالے گی, اور جو آپ کو گھر کا ہی ایک ماحول ایک فیئر والا ملے گا. آپ کے جو نام نہاد مذہبی جو ہیں وہ آپ کو قیامت کیا ہوگی, منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر کا عذاب اور یہ چیزیں, ان چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن صرف اور صرف خوف کی بنیاد پہ آپ کبھی بھی بیسٹ آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے کسی سے. جیسے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو پہلی 7 سال ہوتے ہیں وہ ایک ICU کی طرح سے آپ اس کو ٹریٹ کریں. You don't need to discipline him, you need to just give him love. And same is the case with the religion. اگر آپ اس کو پہلے ہی سانپوں, بچھوؤں, کوڑوں, آگ, جلاد اور اس طرح کی چیزوں میں لائیں گے تو وہ بچہ ڈر کے 5 وقت کی نماز تو پڑھ لے گا, لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی. محبت is something else. ایک بچہ جو فیل ہونے کے ڈر سے پڑھے اور ایک بچہ جو پیشن سے پڑھے, اس دونوں بچوں کی پرفارمنس میں کتنا فرق ہوگا. So this is coming out of the fear. یہ سب چیزیں فیئر سے باہر آتی ہیں, اور وہ فیئر وہی فیئر ہوتا ہے کہ جو آپ کو بنانے والے کا فیئر ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا فیئر کفر ہے. وہ کسی بھی قسم کا کفر میرے خیال میں آپ کی زندگی میں بے سکونی کرے گا,
خرابی لے کے آئے گا, پریشانی لے کے آئے گا, تباہی لے کے آئے گا, بربادی لے کے آئے گا. لیکن دوسری قسم کا خوف آپ میں اچھائی لے کے آئے گا, خوبصورتی لے کے آئے گا, محبت لے کے آئے گا, آپ میں دوسروں کا درد لے کے آئے گا, دوسروں کی انسانیت کا جذبہ لے کے آئے گا. تو وہ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا, مجھے پراپر تو یاد نہیں ہے, عباس صابر صاحب کا میرے خیال میں تھا کہ میں آسمان سے تیرے لیے تارے تو توڑ کے لے آتا, لیکن میرے اپنے جو بھیگے پر ہیں ان کا بوجھ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا. تو جب ہم خوف کے سایوں میں پلیں گے تو ہم تارے نہیں توڑ کے لا سکتے, ہم اپنے بھیگے ہوئے پروں کو ہی سنبھالتے رہیں گے.